ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ پروگرام حقیقت ہے کے ساتھ سکندر احمان، اور آج کے میرے مہمان ماشاءاللہ جس طرح چہرہ خوبصورت، اس طرح اندر سے بھی خوبصورت ہیں، اور برطانیہ سے تعلق، اور اس دھرتی میر پر کے سپوت، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ ہمارے صدر ریاست برسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے صدارتی مشیر برائے اوورسیز۔ آج ان سے کچھ محبت بھری باتیں ہوں گی۔ تازہ تازہ یہ نئے ہمارے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ان پہ بات ہوگی، اور خصوصاً میر پر کے حوالے سے اور تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی جھلک چلے گی۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان محمد اسلم مغل صاحب کو ادراک نیوز کے اس اسٹوڈیو آنے پر دلی طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں، کہ اپنی گناہگو مصروفیات کے باوجود، اور یہ انہوں نے شفقت بخشی اور اس ہمارے ادراک کے مہمان بنے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جناب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور سب سے پہلے میرا تو آپ سے یہی کوشچن بنے گا کہ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ صدارتی مشیر بننے کے بعد؟ رائے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ یہ مجھے عزت بخشی ہے جناب، اس پر جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بقایا دیکھیں مشیر کیا ہے، ہم تو ورکر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، تو ورکر کا کیا کام ہے، کام کرنا، تو ہم ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، بیرسٹر صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا، تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہم اوورسیز کے مسائل ہیں یا میرپور کے کوئی مسائل ہیں، تو وہ جہاں بھی جو بھی پلیٹ فارم ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، تو میں انشاءاللہ اپنے عوام کے لیے کام کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، آپ ڈیزرو کرتے تھے یہ عزت جو ہے نا، یہ من جانب اللہ ہے، یہ میرے اور آپ کے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آج آپ کو ایک موقع ملا صدارتی مشیر بنے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نوجوان میں بھی ہیں اور ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مزدوری کرنے کی گھر سے انگلینڈ میں گیا، روزی روٹی کی خاطر گیا، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا اور اوورسیز کے لیے کام بھی کیا۔ آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے سفیر ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ آپ کی کل وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات ہوئی، اور نئے نئے وزیر اعظم ہیں، دو نوجوان ہیں۔ کیا کیا آپ نے بات ان سے کی کہ ہمیں کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میرپور کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، بہت ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے تو وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی، کافی بیزی تھے ماشاءاللہ، ادھر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، جب میں نے کہا کہ میں اوورسیز کے کچھ مسائل ہیں، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ان کا دفتر بھرا ہوا تھا۔ پھر میں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ، کیونکہ ادھر نہیں، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ ہاں لادا آ جاؤ۔ میں پھر ان کے ساتھ باہر چلا گیا، ہم نے ادھر جو 10 منٹ جو میں نے ان سے اپنے جو اوورسیز کے مسائل تھے، میرپور کے مسائل بھی، وہ بھی ڈسکس ہوئے، تو انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اوورسیز کے جو مسائل تھے میرے،
پائپ لائن میں، وہ ان سے ڈسکس کیے اور انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اوورسیز کے مسائل کا میں بہت جلدی ان کا حل نکالوں. اپنے مثال کے حوالے سے آپ نے بات کی، جی جی جو ہمیں ایئرپورٹ کی پریشانیاں ہیں، سر، وہاں وہ سے آنے کے راستے میں جو ہمیں ہرڈل جو ہے برداشت کرنے پڑتی، اس کے حوالے سے کیا بات ہوئی آپ کی؟ بالکل ان سے یہ بات کی ہے کہ میں نے کہا کہ فرسٹ آف آل تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں باہر تو پولیس والے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس پر وفاق سے جس طرح بھی ہے، آپ کشمیریوں کے لیے سیالکوٹ سے ہم آتے ہیں یا لاہور سے آتے ہیں یا اسلام آباد سے آتے ہیں تو ہمیں کافی پرابلم آتی ہیں، تو ان پر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں انشاءاللہ اس پر، وہ بلکہ ان کا سیکٹری ساتھ کھڑا تھا، اس کو کہہ رہے کہ یہ لکھیں جو یہ مغل صاحب کہہ رہے ہیں وہ لکھیں، تو انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہے جی جو آپ کو درپیش ہے عرصہ دراز سے، وہ ہے گیس کا. اور گیس کے حوالے سے کیونکہ بن خرما سے گزر کے میرپور کو آ کے وہ روشن کرتی ہے، لوگوں کے چولہے جلاتی ہے، اور آپ کے چولہے بجھے ہوئے رہتے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے. جی جی اس پر بھی ہوئی ہے، بلکہ یاسر صاحب بھی تھے، اچھا اچھا، منسٹر صاحب ارشد صاحب بھی ادھر ہی تھے. پھر میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں؟ سر شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، پرائم منسٹر صاحب کو میں نے بولا کہ گیس ہمارے بن خرما سے آ کر میرپور کو روشن کر رہی ہے لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، تو وہ اس پر انہوں نے یاسر صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اوگرا والوں سے وہ بیٹھ کر جو بھی معاملات ہیں وہ طے کر کے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے ہم انشاءاللہ بان خرما کو گیس دلوائیں. گیس کے حوالے سے بات میں نے ہی کی ہے، لیکن یہ جو ہمارے اوگرا والے ہیں، سوئی گیس والے، انہوں نے میرپور کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، لوگوں کو بجا تنگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ کسی سٹیج پہ کرنی پڑے گی. اور یہ ہمارے لوگوں کی بیشتر شکایتیں ہیں، یہ میٹر بغیر کسی وجہ سے اتار دیتے ہیں. ایک ماہ کا اگر کسی کا بل بقایا ہے، میرپور کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بل نہ پے کرے. یعنی آزاد کشمیر کے اندر الیکٹریسٹی ہو یا کوئی بھی یعنی کہ پی ایچ ای کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، لوگ بل پے کرتے ہیں، ان کے پاس پیئنگ کیپیسٹی موجود ہے. لیکن ان کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے کوئی جناب نہ سننے والا ہے، نہ ان کی ہماری فریاد سنی جاتی ہے، نہ اس پہ عمل ہوتا ہے. ٹوٹلی وہ آتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے آئندہ اگر ہو تو آپ نے سر یہ کرنی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جناب یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ میں نے جو بات کی ہے، جس کا مجھے جو ہمیں کمی جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی کہ بن میں اگر میرپور کے حوالے سے کہ میں نے کہا کہ کیونکہ ادھر ہی تھے کہ میرپور میں بھی جو ہے نا اس طرح گیس نہیں ہے، میں نے کہا کہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کم از کم ہمیں کنیکشن تو دیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، تو رہ گئی بلوں کی بات یا جو بھی ہے وہ تو میرے علم میں نہیں تھا، تو نہ میں نے کی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ نہیں، ان میں کا نے کہا کہ آئندہ یہ بات کہ انشاءاللہ اس طرح بغیر اطلاع دیے وہ کنیکشن میٹر اتار لیتے ہیں، حالانکہ میٹر ملکیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اس کی نہیں ملکیت ہوتی میٹر ہے. بالکل میٹر ہاں دیکھیں جی بائلا، اگر کسی کو قانون نہیں پتا، بجلی ہو یا گیس ہو، اس کا بیسیکلی اگر کوئی میٹر لگا ہو آپ اس کے مالک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، بائلا وہ میٹر اتار نہیں سکتے، ان کا حق نہیں بنتا. تو انشاءاللہ جب وہ آئیں گے، میرا پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ان کا نیکسٹ دورہ ہے ابھی میرپور میں بھی، تو انشاءاللہ میں آپ کی یہ جو شکایت ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اس پر ڈیفینیٹلی میں ان کو نہیں دیکھیں اس پہ ان کو کرائیں گے. اگر کسی بندے کا مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں اپنی بات کیا جب جنگ بیتی ہوتی ہے، ایک آپ بیتی ہوتی ہے، میں آپ بیتی سناتا ہوں کہ ہمارا میٹر فریز ہو گیا، پتہ نہیں تھا. میٹر ریڈر آتا ہے، وہ میٹر پہ ہمیں بل دے جاتا ہے، بل جمع کرواتے رہے. آخر ایک سال کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا میٹر فریز ہے. تو میں نے کہا یار ایک سال کی طرف سے آپ آج اگر فریز ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ 1,70,000 روپے کا بل دے دیا. صرف اس طرح کی وہ تو ہم نے جمع کروا دیا، پھر ایک آدھ قسط اس کی رہ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں جس سے ہمارا مالی نقصان ہے.
اور خصوصاً میر کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے ایک اور، یہ تو میری ایک بات تھی تو میں نے آپ کے توجہ سے آپ کو لوگ بے شمار سنیں گے پوری دنیا کے اندر، تو یہ میری بات بھی پہنچ جائے گی کہ سوئی گیس کی جو لوگوں کے ساتھ ناروا بات یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن پہنچ جائے گی. اچھا ایک اور بات یہ ہے، ایک بات پچھلے دنوں بڑا آپ کی طرف سے سنی جا رہی تھی کہ اب یہ ہمارا جو سٹی پارک ہے اس کے حوالے سے آپ بڑے کین ہیں کہ اس کو جو بہتر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں وزیر اعظم سے کوئی بات ہوئی یا کوئی کسی اور ایسے ادارے سے یا کسی انتظامیہ والوں سے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ سر میں جو حقیقت ہے پرائم منسٹر صاحب سے ابھی یہ بات نہیں ہوئی، لیکن میری 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب جناب ساجد اسلم صاحب سے. تو سب سے پہلا یہی میں نے ان کو ایشو میں نے کہا کہ یہ کیونکہ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ تھا. تو میں ایک دفعہ ادھر سے گزرا جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پار کی تو حالت بہت خستہ تھی. میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس پر آپ آئیں، ماشاءاللہ جس طرح آپ نے حویلی میں کام کیا لوگ آج بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں نے ان کی ایک فنکشن دیکھا کہ لوگ آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، جانے والوں کو خدا حافظ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، لیکن جان چھوٹی تو لاکھوں پائے، ایسا ہی ہے. لیکن یقین جانے کہ میں نے جب وہ ان کا پروگرام دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح لوگوں نے ان کو خداحافظ کرتے ہوئے لوگ روئے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، ان کو یاد کر رہے ہیں آج بھی حویلی کے لوگ. تو میں نے ان کو اس پر ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ میرے پر میں ایسے 2-3 چیزیں جو میں نے ان کو ہائی لائٹ کی ہیں، آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کو انشاءاللہ انہیں مجھے یقین دہانی کری ہے اگلے دنوں آپ انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو میرے پر کا ویو پارک ہے، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی حالت اب کیا ہے. اور ہم انشاءاللہ جو بھی کوئی نیا انویسٹر آئے گا اس کو انشاءاللہ موقع دیں گے کہ ادھر آ کے انویسٹ کرے، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں نے جو منگلا قلعہ ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کو بھی کوشش کریں کہ اس کو بھی کھولیں عوام کے لیے. پاکستان سے بندے آئیں، وہ آ کر یہ نہیں کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ یہ چیزیں لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کھلی ہوئی تھی تو کیوں بند ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی کام کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ چینجز دیکھیں گے آپ میرے پر. اچھا ایک بات جو ہے وہ میں ضروری کرنا چاہتا تھا کہ آپ مشیر صدر ریاست ہیں، برسٹر سلطان محمود سے آپ کی بڑی قربت ہے، آج کل وہ علیل ہیں، اس کے بارے میں اور ان کی محبت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ میں سر محبت جو ہوتی ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے قائد، آپ کے قائد بیرسٹر سلطان محمود شویع صاحب جو صدر ریاست ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت یابی دے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ میں دیکھو وہ ہمارے محسن ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے. تو میں تو اپنے محسن کے لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. اور وہ میرپر کا نہیں، وہ کشمیر، پورے کشمیر کا وہ سرمایہ ہے. اب تو ایک سوشل میڈیا ہے، جی جی، سوشل میڈیا سے پہلے تحریک آزادی کشمیر کو دوام بخشنے میں ان کا بڑا کردار ہے کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس تحریک آزادی کشمیر کو ہائی لائٹ کیا اور برننگ ایشو تسلیم کروایا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کی زندگی جو پہلی جس میں انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو دوام بخشا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج دن تک کوئی ایسا مائی کا لال نہیں آیا جس نے ہم بھی ظاہر ہے ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتا جس طرح انہوں نے امریکہ سے لے کر یو کے، یورپ اور مڈل ایسٹ تک پوری دنیا میں کہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا میں ریکگنائز کرایا اور ہر جگہ کشمیر کی آواز بنے.
تو یہ ایون کہ انڈیا پہ بھی جا او کے یس بالکل سری نگر میں بھی انہوں نے جا کر جیسا کیا، جیسا کیا ٹھیک یہ ہے، بات تو یہ اور کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج دن تک آپ بھی ماشاءاللہ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کوئی مجھے ایسا کوئی بتا دیں کوئی واقعہ کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے علاوہ اگر کسی نے یہ مسئلہ کسی پلیٹ فارم پر اٹھایا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے جو کریڈٹ اس چیز کا جاتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نا قائد کشمیر، تو ان کے بعد کوئی قائد کشمیر نہیں بن سکتا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں، دیکھیں جس دن سے وہ بیمار ہیں کہ کشمیر کا کسی نے نام بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی قائد کشمیر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری. اچھا ایک بات اس بات کو کہ اب کلوز کرتے ہوئے نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. مجھے یہ کہ جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا خواب ہیں، اور صدر ریاست کی اس محبت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے آپ کو صدارتی مشیر بنایا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھیں جی، میں اپنے اوورسیز کشمیری کے لیے میں تڑپ رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ہم سے ہی ہیں، ہم ان سے ہیں، بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. تو میری تو پوری کوشش ہے کہ جو بھی دیکھیں ہمارے ادھر کیا مسئلہ ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات پہلی میری تو ایئرپورٹ سے شروع ہوئی ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا ادھر کورٹ کچہریز کا. میں نے کہا کہ پاکستان میں ابھی کورٹس بن گئی ہیں جو 3 مہینے میں فیصلے کر رہی ہیں. لوگ ادھر 10 15 سال لوگ ادھر ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو تاریخیں نہیں مل رہی، تو ان میں بے چینی پائی جاتی ہے. تو اس پر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس طرح کی کورٹس جو ہے نا کشمیر میں بھی بنائیں گے کہ جن کا 3 مہینے میں انشاءاللہ ہمارے اوورسیز کے جو کیس ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ حل کرائیں گے. اس پر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ہم اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد ایسی کورٹ کچہری کورٹ بنائی جائیں کہ جہاں پر ہم اوورسیز کو جلد از جلد انصاف ملے. اپنے جو ناظرین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، انہیں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے تاریخ آزادی کشمیر کے لیے، اور موجودہ جو ہمارے چیف ہیں آرمی جنہوں نے گزشتہ اسی یعنی کہ سال پوری دنیا کے اندر پاکستانی افواج کو نمبر 1 کروا کر سامنے لے کے آئے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ سر دیکھیں میں کافی پروگرام میں بات کر چکا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم 78 سال سے اس ملک میں آزادی ملے ہوئے ہمیں 78 سال ہو گئے. میں سمجھا ہوں کہ آزادی ابھی ہمیں ملی ہے کہ 10 مئی کے بعد جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے پوری دنیا میں ہمارے سر فخر سے بلند کیے ہیں، ہمارے سینے چوڑے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ان کو خراج تحسین ہے کہ جس طرح ہم تو سنتے رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی نمبر 1 ہے، لیکن کسی نے ہم بھی سنتے رہے، پوری دنیا سنتے، لیکن جس طرح انہوں نے 10 مئی کے بعد یہ ثابت کیا کہ واقعی پاکستان کی پاک آرمی جس ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہمیشہ زندہ آباد، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح ان کے یہ جو انہیں 5 سال دیے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. یس ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آصف زرداری صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ فیصلہ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مثبت قدم تھا. اور دیکھیں ملک کو ہم نے سٹیبل کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لیڈران جو بھی ہیں جس طرح بھی ہیں، جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ وہ 10 مئی والا جو واقعہ تھا اس کے بعد پاکستان کو ایک ڈفرنٹ نقشے پر اتار دیا ہے. تو آپ امریکہ جیسے ملک وہ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر ان کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ان کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں. جس طرح انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ جس طرح انہوں نے ہماری عزت کو دنیا میں سمجھتا ہوں یہ صرف ان کی عزت نہیں ہے، یہ ہماری پوری قوم کی عزت ہے. جس طرح ہم اب فخر سے سر بلند کرتے ہیں، یہ کریڈٹ ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. ان پر جناب پوری پاک فوج کو اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسپیشلی
ہمارے جو قائد ہیں، میں ان کو قائد بولوں گا، لیڈر بولوں گا، جن کی وجہ سے دیکھیں لیڈر وہی ہے جو پوری قوم کو لے کر چلے، ٹھیک ہے، تو وہ پاک آرمی کو جس طرح انہوں نے لیڈ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری تینوں تینوں، مسلح افواج جی کے تینوں سربراہ مسئلے، بڑے وہ تینوں مبارکباد کے مستحق ہیں جی، تو اس پر میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں جس طرح حکومت پاکستان نے یہ اقدام کیا ان کو ایکسٹینشن دے کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت قدم انہوں نے جو اٹھایا، اس پر ہمارے کہ پاکستانی کی تعمیر و ترقی میں اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ یہ تھا جناب اسلم محمد جنون سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی اوورسیز کے حوالے سے، اپنی ملاقات کے حوالے سے، اپنی خواہشات کے حوالے سے، اور ان کے جذبات جس طرح یہ خوبصورت ہیں، اس طرح ان کی خوبصورت باتیں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی انہیں بھی دے، اور آمین۔ ثابت قدم رہ کر اپنے اوورسیز کے لیے، اپنے سمیپر کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اور میرے ساتھی مہمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔